بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات اپنے سوالات کے لیے ہمیں یاد کر لیتے ہیں اور ہم آپ کی جوابات کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے۔ آج کے سوالات میں ہم سب کے سوالات پڑھ کر کے ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال ہے AR حبیب صاحب۔ انہوں نے قرآن کی چند آیتوں کو لے کر کے اعتراض کیا ہے، شبہ نکالا ہے۔ کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ایک آیت ہو گئی، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ کہتے ہیں خالق کائنات کی صفت ایک آیت میں کن فیکون بیان کی گئی، لیکن دوسری آیت میں سماوات ارض کی تخلیق کی مدت 6 دن کے برابر بیان کی گئی۔ اس تضاد کا حل کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اشکال کو اور واضح کرتے ہوئے آگے کہا، جب خالق کی صفت کن فیکون تھی، پھر خالق کائنات نے تخلیق کائنات میں 6 دن کیوں صرف کیے؟ کیا خدا بھی نعوذ باللہ انسانوں کی طرح کسی عمل میں زمانے کا محتاج ہے؟ جواباً کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی مرضی، جب چاہے کن فیکون کو اختیار کرے، جب چاہے 6 دن میں تخلیق کرے۔ اس میں قباحت کیا ہے؟ لیکن یہ جواب اس لیے کمزور ہے کیونکہ کوئی بھی عاقل اگر کسی عمل کو 2 منٹ میں کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو اور 2 دن میں بھی، تو وہ عاقل کبھی بھی 2 دن والے آپشن کو اختیار نہیں کرے گا۔ اور خدا کی ذات 2 منٹ کی بھی محتاج نہیں بلکہ کن فیکون سے متصف ہے، لہذا 6 دن کی مدت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خدا ہی کیا جو تخلیق میں زمانے کا محتاج ہو۔ یہ AR حبیب صاحب کا جو اشکال ہے، اپنے گمان میں تو سمجھ رہے ہوں گے ہم نے بہت مضبوط اعتراض کیا اور بہت تیر مارا، حالانکہ یہ اعتراض بہت بودا ہے اور 2 بنیادی غلطیوں پر مبنی ہے۔ ایک بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ شبہ پیش آ رہا ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کر لیا انہوں نے۔ خالق کے کام کو مخلوق کے کاموں پر قیاس کیا، تبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عقل مند کو 2 منٹ میں کرنے کی قدرت ہو، پھر 2 دن میں کرے تو کوئی بھی عقل مند اس آپشن کو قبول نہیں کرے گا۔ تو خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے سے یہ ان کو مصیبت آئی ہے، اشکال پیش آیا ہے۔ اور دوسری بنیادی غلطی اللہ کی حکمت و مصلحت سے ناواقفیت۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہر کام میں مضمر ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ نے جو آیت لکھی پہلی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ امر، جب اللہ کا امر کن فیکون کا ہو تو کن فیکون سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا امر مختلف ہو سکتا ہے، امر تدریج کے لیے ہو، امر تدریجی ہو، امر تعجیلی ہو۔ اللہ کی الگ شان ہے، کل یوم و فی شان۔ اللہ کی شان کبھی عجلت کے ساتھ کسی کام کو کرنے کی ہے، کبھی تعجیل اور ٹھہر کے کرنے کی ہے۔ اور آسمان و زمین کو اللہ رب العزت نے 6 دن میں کیوں بنایا؟ اولاً تو وہ زمانہ تھا ہی نہیں، آپ نے اخیر میں یہ بھی داغ دیا، وہ خدا ہی کیا جو تخلیق میں زمانے کا محتاج ہو۔ ارے بھائی، اللہ زمانے کا محتاج نہیں، اس زمانے میں تو زمانہ بھی نہیں تھا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ زمین و آسمان جب بنائے جا رہے تھے تو چاند و سورج کا وجود ہی نہیں تھا، اسی سے تو دن رات کہلاتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ رب العزت نے جو 6 دن سے کیا مراد ہے، اس میں مفسرین کی تحقیقات مختلف ہیں۔ ہم نے جو ہے چھوٹی محفل میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ رب العزت بندوں کو سبق دینا چاہتے ہیں، تدریج کا، ارتقاء کا۔ بھائی اللہ رب العزت بچے کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ایک لمحے میں روح ڈال کے پیدا کر دیا، لیکن یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے میں۔ اب آپ کہیں اللہ 9 مہینے میں کیوں پیدا کرتے ہیں، ایک لمحے میں کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں 70ویں پارے میں وہ آیت یاد کیجئے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ بس اس آیت میں غور کیجئے، اسی میں آپ کا سارا جواب ہے۔ اگلا سوال محمد سلمان، سلام کے بعد کہتے ہیں، ایک بڑھیا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالنا اور پھر ایمان لے آنا قصے کی تحقیق، کیا یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نعت ہے کہ ایک ضعیفہ تھی جو مکے میں رہتی تھی، اس بات کا واقعہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات اگرچہ بہت مشہور ہیں، مقرروں واعظوں کے ہاں اور نعت خوانوں کے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی دونوں بڑھیوں کا واقعہ یہ تاریخ میں تو ملتا ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں سند صحیح کے ساتھ یہ دونوں واقعے نہیں ملتے۔ لہذا جو ہے اس طرح نہ بیان کیا جائے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، بلکہ مشہور ہے کہہ دیا جائے، یا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں چلا آیا، بعض نصاب کی کتابوں میں بھی ہے کہ جو ہے اس طرح کے واقعات۔ البتہ
کوڑا ڈالنے والا, کچرا ڈالنے والا واقعے کی جگہ پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی. باقی وہ واقعہ کہ وہ کچڑا ڈالتی تھی, پھر کچھ دن کچڑا جب نہیں پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے, پوچھا, پتہ چلا بیمار ہے, پھر وہ ایمان لے آئی. یہ قصہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن مستند کتابوں میں ملتا نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ جو ضعیفہ تھی جو خانہ کعبہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ یہاں ایک شخص محمد نام کا اور ایسا ہے, اس نے بعد میں جو نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کی گٹھری اٹھائی اور اس نے کہا ارے آپ ہی ہیں, تو وہ آپ کی گرویدہ ہو گئی, کلمہ پڑھ لیا. تو یہ واقعہ بھی صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن مستند کتابوں میں پھر بھی موجود نہیں ہے. اگلا سوال, شہر کانپور, یہ اشہر کانپور ہو سکتا ہو. کہتے ہیں سلام کے بعد مردوں کا کھڑے ہو کر نہانا صحیح ہے؟ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی کھڑے ہو کر نہاتے ہیں, اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, وضاحت فرما دیں تفصیل کے ساتھ. جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہائیں یا بیٹھ کر نہائیں, دونوں طرح صحیح ہے. افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر نہایا جائے. جو ہے عام طور پر وہ بنا ہوتا ہے شاور وغیرہ سے لوگ نہاتے ہیں, اس میں کھڑے ہو کر نہانے میں زیادہ جو ہے فٹ بیٹھتا ہے, اس لیے لوگ جو ہے اس سے نہاتے ہیں. تو گنجائش ہے اس کی, جیسے برہنہ نہانے کی بھی اجازت ہے اور نیکر انڈرویئر پہن کر کے بھی بھائی ننگے نہائیں گے, بند غسل خانہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. ایسے ہی جو ہے کھڑے بیٹھے دونوں طرح نہانا صحیح ہے. امداد الفتاویٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 میں یہ سوال جواب باقاعدہ موجود ہے کہ غسل بیٹھ کر کریں یا کھڑے ہو کر. اس میں جواب میں لکھتے ہیں یکساں حکم ہے, یعنی مرد عورتوں دونوں کا قیاماً قعوداً دونوں طرح نہانا غسل کرنا جائز ہے. البتہ قعوداً یعنی بیٹھ کر غسل کرنا اس اعتبار سے زیادہ افضل ہے کہ اس میں ستر زیادہ ہے, حیا زیادہ ہے. بس یہی فرق ہے, باقی اس میں کوئی بہت زیادہ حرج نہیں ہوگا اگر کوئی کھڑے ہو کر نہاتا ہے کسی وجہ سے. اگلا سوال, حور کلیکشن. سلام کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں, بہت ہی زیادہ, کوئی عمل بتا دیجئے. بھائی سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو یہ بیماری ہے. بیماری جو ہے عمل وظیفے سے کے بجائے جو ہے بیماری کا علاج کیا جائے تو علاج سے جائے گی. اس میں تو دیسی علاج آتا ہے, بیشتی زیور وغیرہ میں اس کے نسخے لکھے ہوئے ہیں. ایک نسخہ آپ کو بتا دے رہے ہیں اگر یہ آسانی سے ہو جائے. آملہ خشک 500 گرام, شکاکائی 500 گرام, ریٹھا 100 گرام, تینوں دوائیں ہاون دستے میں کوٹ لیں. پھر 20-20 گرام کی پڑیا بنا لیں اور ایک پڑیا مغرب بعد آدھے لوٹے پانی میں بھگو دیں اور اگلے روز دن میں 12 بجے اسے مل کر چھان لیں. پھر اس پانی سے اپنے سر کو دھوئیں, ہر روز دھوئیں. پھر آملہ کا تیل سر میں لگا کر خوب رگڑ کر کنگھا کریں اور رات میں سوتے وقت روغن آملہ سر میں لگا کر سوئیں. اس نسخے کو اطباء نے مفید بتایا ہے. اس کے علاوہ جہاں پر آپ نے عمل پوچھا ہے تو بعض لوگوں نے عمل بھی لکھے ہیں, ہم آپ کو ایک عمل بھی بتا دیتے ہیں. جس کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جیسے آپ کے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ باوضو بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ واللیل اذا یغشا, سورۃ اللیل جو ہے 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیں اور ہر بار بسم اللہ پڑھنا ہے. یعنی واللیل اذا یغشا کی صورت پڑھیں پوری اور ہر بار بسم اللہ بھی پڑھیں اور پڑھ کر کے 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل میں دم کر لیں اور روزانہ سوتے وقت سر پر اس کی مالش کریں. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. یہ نسخے اور یہ عمل بہت سے لوگوں نے لکھا ہے, آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلا سوال ہے, نام اس میں نہیں لکھا انہوں نے بلکہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کا لنک بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیے یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ موبائل میں عورت کے لیے نامحرم علماء کرام کو دیکھنا منع لکھا ہے. اصل میں آپ کے بیان میں سنتی ہوں اور آپ کو بھی بیان میں دیکھتی ہوں اور آپ بھی میرے لیے نامحرم ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے بغیر اسپیکر کو دیکھے صرف بیان کو سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ توجہ ہٹ جاتی ہے. کیا میں موبائل وغیرہ پر نام علماء کرام کے موبائل وغیرہ پر علماء کرام کو دیکھ سکتی ہوں جب وہ بیان دے رہے ہوں تاکہ میری توجہ بیان پر بنی رہے؟ بنا دیکھے توجہ ہٹ جاتی ہے. جواب یہ ہے کہ آپ نے جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا لنک بھیجا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا منع ہے.
آپ اس کو پھر سے دیکھیں، میں نے فتویٰ دیکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کے بیان کو سنیں، نامحرم عورتوں کو دیکھیں، خواہ وہ جن چیزوں کو باہر نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، یا جو ہے اسکرین پر نہیں دیکھ سکتے ہیں، موبائل وغیرہ پر۔ البتہ نامحرم مرد کو عورتیں دیکھیں سنیں، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حجرے شریفہ سے کھڑے ہو کر کے کچھ لوگوں کا کھیل دکھلایا تھا۔ کسی موقع پر بندر وغیرہ کا جو ہے مداری لوگ جو ہے کچھ کھیل دکھلا رہے تھے، جیسے بندریوں کے کھیل دکھاتے ہیں، کچھ کھیل تھا اس میں نازی کا کھیل تھا یا کوئی اور کھیل تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے کھڑے ہو کر ان مردوں کا کھیل دکھایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گنجائش ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت رکھتے ہوئے نامحرم کو اگر شہوت وغیرہ کی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو نامحرم کو ان کے شکل و صورت کے ساتھ دیکھا سنا جا سکتا ہے۔ احتیاط کوئی کرے تو اچھی بات ہے، لیکن جو آپ نے فتویٰ بھیجا اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نامحرم مردوں کو سنا نہیں جا سکتا، سنا جا سکتا ہے۔ البتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور بھی ہے جو اس احتیاط پر مبنی ہے کہ دونوں طرف سے اس کو منع کیا جائے تو اچھا ہے، ورنہ بعض علماء نے یہی فرق کیا ہے کہ نامحرم عورتوں کو تو نہیں دیکھا سنا جائے گا، لیکن نامحرم مردوں کو عورتیں دیکھ سن سکتی ہیں، اس لیے بہرحال گنجائش ہے۔ اگلا سوال اسی جیسا عبد الاحد احمد صاحب، انہوں نے بھی دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھیجا ہے، اور فتوے میں ویکسین کرانے کو جو بال وغیرہ صاف کراتے ہیں اس میں انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ مرد کے لیے ویکس کروانا جائز نہیں ہے، دوسرے علماء کرام اس کو جائز سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے، آپ کے اور دوسرے علماء کرام کی رائے میں فرق کیوں ہے؟ بھائی سوال جو تھا جس کا جواب ہم نے دیا تھا اس میں سوال یہ تھا کہ جو ہے عورتوں سے، خواتین سے ویکس کرانا مردوں کے لیے، ظاہر ہے اس کو منع کیا گیا تھا کہ خواتین محرم ہو یا نہ محرم ہو ان سے جو ہے ویکس کرانا، بال وغیرہ ان سے جھڑوانا، صاف کروانا، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی مرد خود جو ہے ویکس کر سکتے ہیں، اپنے صفائی بالوں کی کر سکتے ہیں، یا ایک مرد دوسرے مرد کے جو ہے سطر کے حصے کو چھوڑ کر ان کی بالوں کی صفائی کر سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے مردوں کو ہاتھ لگا کر اس طرح کرنا اس کو منع کیا گیا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ اگلا سوال مسز وقاص انور، سلام کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب کے اسلامی شریعت میں عورتوں کے لیے سبھی نامحرموں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اس پردے کو صرف غیر مردوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں اپنے سسر، جیٹھ، دیور، بہنوئی اور کزن بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتی ہیں، تو کیا ہم ان کے سامنے تعلیم اور مذاکرہ کر سکتے ہیں یا پھر ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا لازمی ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی کریے اور پردے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ جواب یہ ہے کہ پردے کے درجات ہوتے ہیں۔ پردے کے سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے وجود کو ہی وہاں سے ختم کر دیا جائے، یعنی دوسرے کمرے میں چلے گئے کہ نہ وہاں برقع نہ پردہ، بلکہ وہاں سے اپنا سراپا ہی وہاں سے ہٹ جائے۔ دوسرا پردہ یہ ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا رہے، حتیٰ کہ جو ہے چہرہ بھی ڈھکا ہوا رہے۔ اور پردے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ شرم و حیا کے ساتھ ضروری گفتگو ہو اور بے تکلفی، خلوت اور مذاق سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ادنا درجے کا جو پردہ ہے یہ گھروں کے اندر چل جاتا ہے، اور گھروں میں ضرورت کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور سسر اگر حقیقی ہے تو ان سے تو واقعی پردہ نہیں ہے، باقی جیڑ، دیور، بہنوئی، کزن، ان سے بے تکلفی نہ ہو، خلوت نہ ہو، مذاق نہ ہو، تو اور بس احتیاط کے ساتھ رہا جائے تو اس میں اور ضرورت کی بات بھی اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، اجنبی عورتیں دکان پہ آتی ہیں، خرید فروخت کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ بس اسی انداز سے ضرورت کی بات ہو جائے، زیادہ بات نہ ہو۔ اگلا سوال انہی کا، کہتے ہیں کہ کالج جانے والی لڑکیاں بھلے ہی پورا حجاب کر لیں مگر انہیں اپنا چہرہ کھولنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ گھر میں جس طرح چہرہ کھولنے کی ضرورت رہتی ہے اور ادنا درجہ پھر بھی جو ہے پردے کا انہیں کرنا ہوتا ہے، تو یہی کالج جانے والی لڑکیوں کی بھی اپنے تعلیم کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے نگاہ کی، دل کی حفاظت کرتے ہوئے جتنا حصہ چہرے کا کھولنا پڑ جائے، جتنی دیر کھولنا پڑ جائے تو کھول لیں، اس میں حرج نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے کالجوں میں نہ پڑھا جائے جس میں مرد پڑھانے والے ہوں۔ تیسرا سوال
مفتی صاحب اگر کسی بچے نے پکی زمین مطلب ٹائلز اور ماربل والی یا کارپیٹ وغیرہ پر پیشاب کر دیا ہے، اسے ایک بار پوچھ دیا، پھر گیلا صاف کپڑے سے ایک بار پاک کر دیا تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی یا 3 بار پاک کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ پکی زمین جہاں ٹائلز لگے ہیں یا ماربل لگا ہے وہ تو پوچھ دینے سے، صاف کر دینے سے، بلکہ بغیر پوچھے بھی اگر ایک مدت تک خود اس کو یوں چھوڑ دیا جائے اور نجاست کا اثر چلا جائے، پیشاب کا داغ دبا بھی ختم ہو جائے، بدبو بھی ختم ہو جائے تو وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کارپیٹ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ کارپیٹ میں تو آپ کو دھونا پڑے گا، نیچے تسلا رکھ لیجیے، اوپر سے پانی ٹپکائیے، جب پانی ٹپکنا ایک بار بند ہو جائے دوبارہ پانی ٹپکائیے، 3 بار آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ یا پھر جو ہے کارپیٹ کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا بچھا کر کے جب نماز وغیرہ کی ضرورت ہو تو نیچے ناپاک کارپیٹ بنا رہے، اوپر کوئی جانماز بچھا کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال بنت نور چشمی کہتی ہے مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر عورت کے ہاتھ پیر کے بال 1 سے 1.5 انچ لمبے ہوں اور اس نے وہ بالکل کبھی نہ ہٹائے ہوں مگر شادی کے بعد شوہر اس بات سے ناراض ہو کہ یہ بال ہٹا دو، ایسے بالوں سے ہاتھ پیر بھالو جیسے لگتے ہیں، بیوی کے بار بار منع کرنے کے بعد بھی وہ نہ مانے، غصہ کرتا ہے اور بیوی سے بات کرنا پسند نہ کرے کہ جب تک بال نہ ہٹائے جسم سے تو ہم سے بات نہ کرو، تو اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بال کو ہٹا دے تو گنہگار تو نہیں ہوگی؟ بھائی اس کا جواب پہلے والے اتوار 15 دن پہلے بھی آ چکا ہے۔ عورتیں اپنے زائد بال صاف کر سکتی ہیں، ہاتھ پاؤں کے بال بھی جو گھنے ہو گئے ہوں ان کو بھی کرا سکتی ہے۔ ویکس کا مسئلہ بھی اوپر آیا، اس میں مردوں کے لیے جب گنجائش ہے تو عورتوں کے لیے تو بدرجہ اولا اجازت ہے، آپ شوہر کے حکم پر عمل کریں، ان کو راضی کریں۔ آخری سوال بنت طارق کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا گھر بیٹھے کپڑوں، حجاب، جبہ، برقع کیا ہے کا آن لائن کاروبار کرنا کیسا ہے؟ برقع وغیرہ کا آن لائن کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال آج کل آن لائن کام میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ مینوفیکچرر سے ڈیل ہو جاتی ہے، مینوفیکچر سے تصویریں بھیجتا ہے پروڈکٹ کی تو وہ تصویریں سیلر اپنے کسٹمر میں شیئر کرتا ہے اور جب کوئی پروڈکٹ کسٹمر کو پسند آئے تو وہ بھی پیمنٹ کر کے آرڈر کر دیتا ہے، سیلر کو پھر مینوفیکچررز کو مناسب پیمنٹ کر کے اس سے کہہ دیتا ہے کہ اس کسٹمر کو فلاں ایڈریس پر وہ پروڈکٹ کوریئر کر دینا اور وہ پروڈکٹ کسٹمر کو مل جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹاک میں سامان نہیں رکھنا پڑتا۔ جی ہاں، یہ آن لائن جو کاروبار چل رہا ہے اس کی علماء نے گنجائش دی ہے، حالانکہ اس میں تھوڑی سی قباحت بھی ہے کیونکہ بیچ میں جو ہے سیلر اس میں اس کے پاس مال تو ہوتا نہیں اور وہ اس سے پیسے بھی لے لیتا ہے، آرڈر کے اس کو مل جاتا ہے اور جو چیز قبضے میں نہیں ہے اس کو بیچ دیتا ہے۔ قبضہ اس کو بعد ملتا ہے، بلکہ قبضہ ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مینوفیکچر والے سے کہتا ہے کہ یہ سامان وہاں کوریئر سے بھیج دینا۔ تو یہ بے قبل القبض کی جو خرابی ہے وہ بظاہر لازم آتی ہے، اس لیے اس میں یہ قباحت ہوتی ہے، لیکن اس میں تعویل کی گئی ہے کہ وہ مینوفیکچرز والے کا وکیل سمجھ لیا جائے اور مینوفیکچر کا عمل کر لینا، یعنی مینوفیکچر والے کو وکیل سمجھ لیا جائے اور یہ اس کا موکل بن جائے۔ وکیل کا فعل موکل کا فعل ہوتا ہے، لہذا وہ اس طرح بیچ میں نفع اپنا جوڑ لے۔ وکالت کی اجرت پھر لیکن طے ہونی چاہیے، تو وہ ایک اجرت اندازے کے ساتھ گویا معروف ایسی ہوتی ہے۔ اس طرح کی تعویلوں کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بہرحال گھر بیٹھے عورتیں اگر اس طرح کا کاروبار کریں آن لائن تو اس کی گنجائش ہے، اور بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے سوالات و جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔